بسم اللہ الرحمن الرحیم. The School TV presents Islamic Education Series, Grade 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا يدخل الجنت القاطع. اور اس طرح پڑھتے ہیں لا يدخل الجنت القاطع. یہ بخاری شریف کی کتاب الادب سے لی گئی یہ حدیث مبارکہ ہے. تو فرماتے ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطع رحمی یعنی دوسروں سے تعلق توڑنے والے شخص کے متعلق بتایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایسا شخص جو دوسروں سے قطع تعلق کر کے ایسے شخص کو ایک اسلامی معاشرے میں نہایت برا خیال کیا جاتا ہے. یہ قطع تعلق کرنا یا تعلق توڑنا جو ہے یعنی جنت سے نکلنے کے مترادف قرار دیا گیا اس حدیث مبارکہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح تعلق ان کا اس طرح کا ہے کہ جیسے ایک جسم کے اعضاء ہیں. اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بخار میں مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. تو یوں دیکھا جائے تو ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کچھ ایک جسم کے اعضاء کی مانند ہے. ایک اینٹ کے ساتھ اینٹ جیسے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک مومن کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے، اس کا رشتہ اتنا مضبوط ہے. اگر ہم ایک اینٹ کو نکالنے کی کوشش کریں تو اس کی وجہ سے پوری دیوار گر پائے گی، لیکن ایک اینٹ ڈائریکٹ نہیں نکل سکے گی. تو یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ قطع تعلقی کرنا جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور آخرت میں یہ ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے وہ انسان. تو مسلم سوسائٹی جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، چاہے رشتہ داریاں ہوں، ایک دوسرے سے تعلقات ہوں، چاہے مسجد میں باجماعت نماز ہو، عیدین ہو، جمعہ ہو، نکاح ہو، کوئی غمی ہو، خوشی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ اسلامی سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے. یہی طرز عمل جو ہے وہ ہمیں ایک یونٹی دیتا ہے. یہ طرز عمل جو ہے وہ دوسری تمام امتوں سے، دوسری تمام قوموں سے، دوسری تمام سوسائٹیز سے ہمیں جو ہے الگ تھلگ بتاتا ہے. اور یہی وہ سوسائٹی ہے اسلامی سوسائٹی کہ جو اس یونٹی کی وجہ سے جو ہے کیا ہوتی ہے، اس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے لیے مثال بن جاتی ہے. اور دنیا کے تمام لوگ جو ہے وہ اس سوسائٹی کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور کئی لوگ جو ہے وہ
تنہائی کی وجہ سے محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، آخر کار وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام تک پہنچتے ہیں، انہیں جو ہے ایسا صلہ رحمی، ایسا ایک دوسرے سے تعلق جوڑنا نظر آتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ وہ تو کفار کے ساتھ بھی جو تعلقات تھے وہ استوار کرتے تھے، جوڑتے تھے، نہ کہ مسلمانوں کے تعلقات کو خراب کرنے کا تو سوچنا ہی دور کی بات۔ وہ عورت جو ان پر روزانہ گند پھینکتی، کوڑا کرکٹ پھینکتی، جو ان کے کانٹے بچھوتی ان کے رستے میں، جب وہ بیمار پڑ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے، اس پر اثر ہوا۔ وہ بڑھیا جو اس علاقے میں رہنے والی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ڈر گئی ہے اور وہ جا رہی ہے، اور وہ بڑھیا جو علاقہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لائیں آپ کا بوجھ میں اٹھا لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ تعلقات تو جوڑنے کا درس دیا ہے، اور وہ سامان اس کا جو ہے اٹھا کر ساتھ جاتے ہیں تو بڑھیا رستے میں تعارف کرواتی جاتی ہے کہ تم ایک ایسے شخص سے بچنا، وہ شخص جو اپنے باتوں سے، اپنے جو ہے جادو، باتوں کا جادو جو ہے چلا لیتا ہے، اور آباء و اجداد کے دیے ہوئے مذہب سے جو ہے وہ انسان بے روی کا شکار ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سنتے ہیں، لیکن آخر میں جب عورت پوچھتی ہیں کہ جی تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا تو تم بات کرو، بتاؤ کہ تم کون ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی ہوں کہ جس کے جادو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،